تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہے، گنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل ملاحظہ، دلیل اس طرح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی، دیکھو یہ گرہ لائک دیٹ، اس طرح گرہ، من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، ومن تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکائے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائعہ، حضرت امام نسائی حدیث پاک کو کتاب الایمان و شرائعہ میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیں یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہیں آج مسلمان کی نہیں۔ کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا، اس لیے کہ اس دھاگے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کا دھاگا ہے، اس دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ ہماری بنا سکے اور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے۔ یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے، اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا۔ تو گنڈا حرام، شرک تعویذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی، حدیث اس طرح ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا تسعۃ وامسک واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وترکت هذا قال ان علی تمیمۃ فادخل یده فقطعها فبايعه وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ احمد فی مسندی۔ یہ حدیث پاک اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائیں۔ ترجمہ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا وفد آیا، 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت لے لی، ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے بیعت کر لی۔ ایک لڑکا، ایک نوجوان جب ہاتھ بڑھانے لگا بیعت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 9 سے آپ نے بیعت لے لی، وہ ترکت ہذا، اس کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو ان علیہ تمیمۃ، تعویذ پہنے ہوئے ہو، تعویذ پہننے کی وجہ سے میں نے اس سے بیعت نہیں لی، میں مشرک سے بیعت نہیں لیتا، اس کے ہاتھ میں اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی ہے تو فادخل یدہ فقطعها، اپنا ہاتھ داخل کیا، غیر میں گلے والے میں پہنے ہوئے تھا، اپنا ہاتھ داخل کیا، فقطعها، اسے کاٹ کر کے پھینک دیا، فبايعه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے بیعت لے لی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بیان کیا، وقال، فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ، گویا کہ جو آدمی گنڈا یا تعویذ پہننے، بنانے، بیچنے میں مبتلا ہے وہ آیت الکرسی کا منکر ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہاں تک کہ توکل کسی اور کے اوپر نہیں ہونا، کسی گنڈے کے اوپر نہیں ہونا، کسی تعویذ کے اوپر نہیں ہونا۔ تو یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق کی عبادت نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قیام نہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہے، یہ ساری چیزیں عبادت کی قبیل سے ہے۔